کبھی آپ نے غور کیا کہ جب زندگی میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس کا نتیجہ ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمارا ذہن بے چین ہونے لگتا ہے؟ کسی امتحان کا نتیجہ آنا، نوکری کا جواب ملنا، کسی رشتے کے مستقبل کا فیصلہ ہونا، زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ، تو ہم بار بار ایک ہی سوال سوچتے ہیں: آخر ہوگا کیا؟ دل کہتا ہے انتظار کرو، لیکن دماغ بار بار مستقبل کے پردے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں غیر یقینی صورتحال ہماری ذہنی توانائی کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایسا کیوں کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی دماغ کو صرف خطرے سے نہیں بلکہ غیر یقینی صورتحال سے بھی بے چینی ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ کے لیے نامعلوم چیز اکثر اس چیز سے زیادہ پریشان کن جس کا نتیجہ ہمیں پہلے سے معلوم ہو۔ فرض کریں آپ کو معلوم ہے کہ کل آپ ایک مشکل کام ہے۔ آپ شاید پریشان ہوں گے، لیکن آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو صرف اتنا بتایا جائے کہ کل کچھ اہم ہونے والا ہے، مگر یہ نہ بتایا جائے کیا ہوگا، تو آپ کا ذہن کئی ممکنہ کہانیاں بنانا شروع کر دے گا۔ اور اکثر ان کہانیوں کا اختتام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ کا بنیادی مقصد ہمیں خوش رکھنا نہیں بلکہ محفوظ رکھنا ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان ایسی دنیا میں رہتا تھا جہاں نامعلوم چیزیں واقعی خطرناک ہوتی تھیں۔ جنگل میں کوئی آواز سنائی دی، اب یہ آواز کس چیز کی ہے؟ ہوا، کوئی جانور یا کوئی دشمن؟ دماغ کے پاس مکمل معلومات نہیں تھی، لیکن اسے فیصلہ کرنا تھا۔ ایسی صورتحال میں محتاط رہنا زندگی بچا سکتا تھا۔ اسی لیے انسانی دماغ نے ایک ایسا نظام تیار کیا جو نامعلوم صورتحال میں خطرے کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ آج ہم جنگل میں کسی شکاری جانور کے سامنے نہیں بیٹھے ہوتے، لیکن ہمارا دماغ اب بھی بہت حد تک اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ اب خطرہ شیر نہیں ہوتا، خطرہ بن جاتا ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو، اگر وہ شخص مجھ سے دور ہو گیا تو، اگر میری محنت ناکام ہو گئی تو، اگر مستقبل میں حالات خراب ہو گئے تو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ اکثر حقیقت اور امکان کے درمیان فرق نہیں رکھ پاتا۔ اگر ایک ممکنہ خطرہ بھی کبھی کبھی حقیقی خطرے جیسے محسوس ہونے لگتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ انسان کسی ایسے مسئلے کے بارے میں گھنٹوں پریشان رہ سکتا ہے جو بھی ہوا ہی نہیں۔ وہ مستقبل میں ہونے والے ممکنہ واقعے کو موجودہ لمحے محسوس کرنے لگتا ہے۔ اوور تھنکنگ کی ایک بڑی یہی وجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اکثر ایک ہی سوال کو مختلف انداز میں دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ بھی ہو گیا تو؟ دماغ ایک منظر بناتا ہے، پھر اس منظر کا دوسرا منظر، پھر تیسرے کا چوتھا نتیجہ۔ اور کچھ ہی دیر میں انسان ایک ایسی مشکل میں پریشان ہو رہا ہوتا ہے جو حقیقت میں ابھی موجود نہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، دماغ کو یقینی جواب ہمیشہ نہیں چاہیے ہوتا، اسے صرف کسی حد تک کنٹرول کا احساس چاہیے ہوتا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ صورتحال ہمارے قابو میں ہے تو بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے انسان غیر یقینی حالات میں بار بار معلومات حاصل کرتا ہے، فون چیک کرتا ہے، پیغامات دیکھتا ہے، لوگوں سے مشورے لیتا ہے، بار بار مستقبل کے امکانات کو سوچتا ہے۔ یہ سب دماغ کو عارضی طور پر یہ احساس دیتے ہیں کہ شاید وہ صورتحال پر قابو پا رہا ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ اگر ہم غیر یقینی صورتحال کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا دماغ غیر یقینی صورتحال برداشت کرنا سیکھے گا ہی نہیں، بلکہ ایسے ہی جیسے جسم ورزش سے مضبوط ہوتا ہے، دماغ بھی تجربے سے سیکھتا ہے۔ اگر ہم ہر بار بے یقینی محسوس ہوتے ہی بھاگ جائیں، فیصلہ مؤخر کریں یا مسلسل سوچتے، دماغ سیکھ کیسے سکتا ہے؟ غیر یقینی صورتحال خطرناک ہے، لیکن اگر ہم کبھی کبھی خاموشی سے تسلیم کریں کہ مجھے ابھی معلوم نہیں کیا ہوگا اور میں اس کے باوجود آگے بڑھ سکتا ہوں، تو دماغ ایک نئی چیز سیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ نامعلوم ہمیشہ خطرہ نہیں ہوتا۔ یہی ذہنی مضبوطی کی ابتدا ہے۔ ابتدا میں کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب وقت سے پہلے نہیں مل سکتا۔ آپ جتنا مرضی سوچ لیں، کچھ نتائج صرف وقت ہی بتائے گا۔ کسی کا فیصلہ، کسی موقع کا نتیجہ، کسی رشتے کا مستقبل، کسی منصوبے کی کامیابی یا زندگی کا اگلا موڑ، ان چیزوں پر ہمارا مکمل اختیار نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس ایک چیز کا اختیار ضرور ہوتا ہے۔
ہم نامعلوم کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ہم غیر یقینی صورتحال کو خطرہ سمجھ سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے زندگی کا ایک فطری حصہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ فرق ہماری ذہنی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ منفی امکانات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ ارتقائی اعتبار سے بری خبر کو نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا تھا، جبکہ اچھی خبر کو نظر انداز کرنا خطرناک نہیں تھا۔ اسی لیے جب مستقبل نامعلوم ہو تو دماغ اکثر پہلے برا امکان سوچتا ہے، شاید ناکامی ہوگی، شاید نقصان ہوگا، شاید سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ممکنات حقیقت نہیں ہوتے۔ کسی چیز کے ہونے کا امکان اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ ضرور ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر انسان اسے سمجھ لے تو بہت سی ذہنی پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں۔ جب اگلی بار آپ کسی غیر یقینی صورتحال میں بے چین ہو تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا مسئلہ واقعی بھی موجود ہے یا میرا دماغ صرف اس کا امکان تصور کر رہا ہے؟ یہ سوال آپ کو حقیقت اور خوف کے درمیان فرق دکھا سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال، اس وقت میرے اختیار میں کیا ہے؟ اگر کوئی قدم آپ کے اختیار میں ہے تو وہ اٹھائیں، اور اگر کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں تو اسے بار بار سوچنے کے بجائے قبول کرنا سیکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مستقبل کی منصوبہ بندی نہ کریں، بلکہ منصوبہ بندی اور پریشانی میں فرق ہے۔ منصوبہ بندی پوچھتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں، جبکہ پریشانی بار بار پوچھتی ہے اگر برا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ایک آپ کو عمل کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری آپ کو سوچوں کے چکر میں ڈال دیتی ہے۔ زندگی میں مکمل یقین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ پورا دن کیا لے کر آئے گا۔ ہم سفر شروع کرتے ہیں تو ہمیں ہر موڑ کا علم نہیں ہوتا۔ ہم کسی نئے انسان سے ملتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے دماغ میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور شاید زندگی کی خوبصورتی بھی اسی میں ہے۔ اگر ہم پہلے سے ہر تجربہ معلوم کریں تو زندگی میں حیرت، امید، دریافت اور سیکھنے کی گنجائش بہت کم رہ جائے گی۔ اسی لیے اگلی بار جب آپ کا دماغ کسی نامعلوم مستقبل سے گھبرائے تو اسے خاموشی سے یاد دلائیں، مجھے ہر جواب بھی جاننے کی ضرورت نہیں، میں نامعلوم صورتحال کو برداشت کر سکتا ہوں، جو میرے اختیار میں ہے میں اس پر توجہ دوں گا، اور جو میرے اختیار میں نہیں اسے وقت کے حوالے کروں گا۔ کیونکہ ذہنی سکون ہمیشہ اس وقت نہیں آتا جب ہم مستقبل کا جواب مل جائے، کبھی کبھی سکون اس وقت آتا ہے جب ہم یہ قبول کر لیتے ہیں کہ مستقبل ابھی نامعلوم ہے اور پھر بھی ہم ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ شاید ذہنی مضبوطی اصل مطلب ہی یہی ہے، ہر سوال کا جواب جان لینا نہیں،